السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ آج، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کوئی زبردست لیکچر شامل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج میں پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں نئی سیکھی تھی اور ایک چیز میں نے کینسل بھی کی تھی، تو آج ایک نئی چیز بتاتا ہوں، بہت پیاری چیز، نئی چیز بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اتنی پیاری چیز ہے کہ اب جب آپ اس کو سنیں گے نا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد باقی لوگ بھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جمعے کی نماز مغرب کے بعد جو شخص 41 بار یا معزو پڑھتا ہے، یا معزو 41 بار، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اتنی عزت عطا کر دیتا ہے کہ جب لوگ پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت کیسے عطا کر دی ہے۔ یا معزو، جمعے کے دن مغرب کی نماز بعد نماز مغرب 41 بار یا معزو، کتنا آسان سا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا اے معزو، عزت دینے والے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے عزت دے، اور اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں عزت دے، اللہ تعالیٰ عزت نہیں دے گا۔ صرف جمعے کے دن یہ اس کو اپنانا ہے۔ اور کل میں نہیں بتا سکا، کل میرے ذہن سے نکل گیا تھا، باقیوں کو میں نے سب کو بتایا تھا۔ وہ کیا تھا کہ عام دنوں میں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ریپیٹ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، درود ہے۔ دیکھیں اب یہ درود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام دنوں میں ہم جب بھی جمعے کے علاوہ، ٹھیک ہے، جمعے کی رات کے علاوہ اس کو پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے ہمارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن شب جمعہ، جمعرات کو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص جمعے کی رات شب جمعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس رات نہ صرف اس بندے کا درود خود سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب بھی خود اس کو دیتا ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی، کوشش کیا کریں۔ وہ قرآن پاک کی ایک مشہور آیت ہے نا کہ دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہی چین ملتا ہے۔ اب دلوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی ذکر سے چین ملتا ہے تو وہ ہم کریں گے تو ہمیں چین ملے گا، ورنہ بے چین رہیں گے۔ اور سب سے مین چیز آتی ہے ارکان اسلام میں، 5 چیزوں میں آتی ہے نماز۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہمارا دل بے چین نہ ہو، ہم بے چین رہیں گے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی کہتے ہیں چابی کو، کی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز کو چھوڑ دیں گے تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان ایک آڑ تھی، ایک دیوار تھی، یہاں پر مسلمان، یہاں پر ہو گئے کافر، ٹھیک ہے۔ اور اس ایک چیز کو ختم کرتی ہے نماز، فرق جو ہے۔ اگر ہم نماز ہی چھوڑ دیں گے تو ہمارے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ فرق اب صرف ایک ہی باقی ہے، ایک بارڈر کا فرق ہے، LOC لائن آف کنٹرول کا فرق ہے۔ باقی اب دیکھیں انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے گھروں میں بھی ہو رہا ہے۔ انڈیا میں فلمیں ڈرامے دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، ناچ گانا، ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی اللہ ماشاء اللہ اسی طرح سے ہی ہو رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے احوال دیکھ، یعنی کہ اللہ میں دیکھ کس مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں، کس بیماری میں، کس پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، مجھ پر طرح طرح کے عذابات مسلط کر دیے گے، یا اللہ میرے احوال دیکھ۔ آگے جواب آتا ہے بندے اپنے اعمال دیکھیے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر ساری چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں۔ یہ چیز ہے مین چیز۔ دیکھیں زندگی کا کرائٹیریا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی اور لڑکیاں نظروں کی حفاظت سیکھ لیں، اور اگر یہ سیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ سب سے جو مین چیز ہے ہماری آنکھ۔ اب دیکھیں ہم کوئی بھی کلر دیکھتے ہیں جو ہمیں پیارا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے گرینری دیکھتے ہیں، سبزہ دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھیں گے ہماری طبیعت کے اندر ایسی خوشگوار ایک کیفیت سی آ جائے گی، آتی ہے نا؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ اگر اس آنکھ کی وجہ سے، اگر آنکھ نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے، نابینا ہوتے، ٹھیک ہے، بلائنڈ ہوتے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ نہ سکتے، تو ہماری طبیعت پر کچھ بھی چیز اثر نہ کرتی، اس آنکھ کی وجہ سے اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دین اسلام نے کچھ چیزیں پابند کی ہوئی ہیں کہ میرے بندے آپ نے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ یہ ایک دائرہ میں وائٹ بورڈ کے اوپر بنا دیتا ہوں کہ میرے بندے آپ نے اس چیز کی طرف نہیں جانا، یہ دائرہ اسلام ہے، یہاں پر نہیں جانا ہے، پاس نہیں جانا ہے۔ اگر پاس جاؤ گے تو شیطان نہیں چھوڑے گا، کیونکہ شیطان، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ دشمن ہے تو وہ ہمارا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک انسان کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنی عنایتیں کرتا ہے, اتنی مجھ پر رحمت ہوتی ہے کہ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ اس کا غلط کرائٹیریا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو دعا سے محروم نہیں کرتا ہے. وہ ایک بت پرست تھا, بت پرست, بتوں کی عبادت کرنے والا تھا. 40 یا 70 سال اس کو لگے بت کی عبادت کرتے ہوئے. شام کو روزانہ رات 12 یا 1 بجے, آدھی رات کا پچھلا پیر کہتے ہیں, یعنی کہ انتہائی گہری رات, جس وقت نیند کا انسان پر غلبہ ہوتا ہے, اور اس وقت اگر تہجد کی نماز بھی پڑھیں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اس طرح سے تو تہجد کی نماز کے لیے صرف کیا ہوتا ہے کہ سونا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی نماز عشاء کے بعد آپ تھوڑا سا سو جائیں گے نا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کی 5 منٹ کے بعد بھی آنکھ کھلے گی, آپ 10 بجے بھی تہجد کی نماز پڑھیں گے, آپ کی نماز ادا ہو جائے گی, کیونکہ شرط یہ تھی کہ آپ نے سونا تھا. اور بس آپ اگر سو کر اٹھ گئے تو آپ کی تہجد کی نماز ہوگی. لیکن تہجد کا انتہائی زبردست بہترین بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ 1 بجے 1:30 بجے کے ٹائم, کیونکہ اس وقت نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے. اور جب انسان اس وقت سارے سو رہے ہوتے ہیں اور اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وضو کر کے پیش ہوتا ہے, نیند بھی اس کو آئی ہوتی ہے, ایسے آنکھیں مر رہا ہوتا ہے, اور اللہ اکبر کہتا ہے, ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, تعریف کے الفاظ کہتا ہے. اور وہ ذات اس وقت اس بندے کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے, سب دنیا سو رہی ہے, میرا بندہ اکیلا جائے نماز پر کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ میری تعریف کر رہا ہے, میری تعریف کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کہ رات کو اسی میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوں, سارے سو گئے ہیں. ایک بندہ میرے گھر میں 1:30 بجے آیا ہے, آ کر میری تعریف کرنے لگا گھر کے باہر, قاری صاحب آپ ایسے بھی ہیں, آپ کو میں نے وہاں پر دیکھا, آپ اتنا وہاں پر پیارا کچھ پڑھ رہے تھے, مجھے آپ کی بہت ادا پیاری لگی ہے, آج میں اس لیے رات کے 12 بجے آ کر آپ کی تعریف کر رہا ہوں. میں بولوں گا کہ چلو یہ کل ہی میری تعریف کر لیتا, لیکن ابھی رات کے آخر آدھی رات کو میری تعریف کر رہا ہے, میں تو بہت خوش ہو جاؤں گا نا. میں اگر وہ مجھ سے کچھ بھی اس وقت مانگے میں اس کو دے دوں گا کہ اس نے میری تعریف کی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے سے, میرے بندے مانگ کیا مانگتے ہو, میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں. اے میرے بندے, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے, تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے, اور نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے, تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے, ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے.